بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک سید احمد سلطان ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سخی سرور کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سید زین العابدین ہے، جن کا شمار اپنے دور کے اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے ہوتا ہوا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ پیارے دوستو، مفتی غلام سرور قادری لاہوری نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں بیان کیا ہے: سید احمد سلطان بن سید زین العابدین بن سید عمر بن سید عبداللطیف بن سید بہاؤدین بن سید غیاث الدین بن سید بہاؤدین بن سید صلاح الدین بن سید زین العابدین بن سید عیسیٰ بن سید صالح بن سید عبدالغنی بن سید جلیل بن سید خیر الدین بن سید ضیاء الدین بن سید داؤد بن سید عبدالجلیل رومی بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر صادق بن سید امام محمد باقر بن سید امام زین العابدین بن سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد عرب کے رہنے والے تھے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے آئے، جہاں اہل بغداد ان کی علمی فراست کے قائل تھے۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علمی مسائل دریافت کرنے آتے اور کسب فیض حاصل کرتے۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بھی بغداد شریف میں تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے ملتان کے نواح میں واقع ایک گاؤں شاہ کوٹ تشریف لائے اور یہاں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ عبادت گزار اور شب بیدار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں بسر ہوتا تھا۔ حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے ہجرت کر کے ملتان کے نزدیک ایک گاؤں شاہ کوٹ میں تشریف لائے اور وہیں سکونت اختیار کیا، اور آپ کا وصال بھی یہیں ہوا۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مل غوث رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار حضرت سید عمر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد مسند رشد و ہدایت پر رونق افروز ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ 22 برس تک مدینہ منورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک میں قیام پذیر رہے۔ حضرت سید زین العابدین کو ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس حکم کے بعد ملتان کے نزدیک ایک گاؤں شاہ کوٹ میں مقیم ہوئے اور رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا۔ تحقیقات چشتیہ میں حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ کوٹ قیام کے متعلق لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور پھر اپنے مرشد کے حکم پر شاہ کوٹ میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک کے متعلق بھی کچھ آراء یوں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی اور خرقہ خلافت سے بھی سرفراز ہوئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کوٹ میں گزر بسر کے لیے زراعت کو بطور پیشہ اختیار کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بھیڑ بکریاں بھی پال رکھی تھیں۔ شاہ کوٹ آمد کے 2 برس بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کا وصال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ان سے 3 بیٹے حضرت سید سلطان کیسر، حضرت سید محمود اور حضرت سید سہرا تھے۔ شاہ کوٹ کے نمبردار نے اپنی برادری کے مشورے کے بعد اپنی بیٹی حضرت بی بی عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح
حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا، جن کے بطن سے حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور فرزند حضرت سید عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے خان ڈھوڈا کے نام سے شہرت حاصل کی۔ حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا عالم دین تھے اور لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے شرعی مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر حالات و واقعات کے متعلق کتب سیر خاموش ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 538 بامطابق 1141 عیسوی کو شاہ کوٹ میں ہوا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ 524 ہجری بامطابق 1130 عیسوی کو ملتان کے نواحی علاقے ایک گاؤں شاہ کوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت کے متعلق تاریخ میں اختلاف کی وجہ میں کئی روایات موجود ہیں، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 6 صدی ہجری بامطابق 12ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ تحقیقات چشتی میں جناب نور احمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھوں کی مذہبی کتابوں میں سے کچھ باتیں بیان کی ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کے ہم اثر تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گرو نانک کو ایک تربوز بھی دیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی نہایت ذہین تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس قابل فرزند کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور بھیج دیا۔ لاہور میں حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور ان سے علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کی۔ مولانا سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے اس ہونہار شاگرد کی قابلیت کی تعریف کرتے تھے اور خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ حضرت سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ اور سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی محنت نے انہیں چند ہی دنوں میں عالم دین بنا دیا۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم سے آراستہ ہونے کے بعد واپس اپنے گھر شاہ کوٹ کا رخ کیا اور اپنے والد بزرگوار کے ساتھ زراعت میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم ظاہری کے حصول کے بعد علوم باطنی کے حصول کا بھی شوق پروان چڑھنے لگا۔ حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے بیٹے کا رجحان دیکھا تو بیٹے کی سلوک و معرفت میں تربیت کرنا شروع کر دی۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی زیادتیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زرخیز زمین پر قبضہ کر لیا اور بنجر زمین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محنت کے بدولت اس بنجر زمین کو کچھ عرصے میں ہی زرخیز بنا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی حسد کی آگ میں جل اٹھے، اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ ساری زمین کے مالک ہو جائیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ کوٹ سے چلے جائیں۔ ان کے ظلم و ستم میں روز بروز اضافے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے۔ والد بزرگوار کے وصال کے کچھ عرصہ بعد حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی شادی حاکم ملتان کی صاحبزادی سے ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی سے خالہ زاد بھائی مزید جل بھن گئے، اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شرمندہ کرنے کی یہ ترکیب کی کہ کچھ میراثیوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بھیج دیا کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے روپیہ پیسہ مانگیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جو بھی دیں اس سے بڑھ کر طلب کریں۔ جب وہ میراثی حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے اور ان سے اس خوشی کے موقع پر روپیہ پیسہ مانگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار دولت، زیورات اور دیگر اشیاء سے انہیں خوب نواز کر روانہ کیا۔
جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سخاوت دیکھی تو وہ مزید پریشان ہو گئے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد جب حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور سوتیلے بھائی سید محمود اور سید سہرا اس جان فانی سے کوچ فرما گئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان حادثات اور خالہ زاد بھائیوں کی دشمنی سے دل برداشتہ ہوئے اور کسی مرد کامل کے دست حق پر بیعت کا شوق ایک مرتبہ پھر بیدار ہوا۔ پیارے دوستو، ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سلوک کی تعلیم اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں رہ کر ہی شروع کی تھی۔ پھر اپنے والد بزرگوار کا وصال اور خالہ زاد بھائیوں کی دشمنی اور پھر والدہ اور بھائیوں کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ میں جذب و شوق کی کیفیت نے جوش مارنا شروع کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ کوٹ میں اپنے قیام کا کوئی مقصد آپ کو نظر نہ آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیاحت کا فیصلہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ کوٹ سے رخت سفر باندھ کر روانہ ہوئے اور منزل در منزل ہوتے ہوئے بغداد شریف پہنچ گئے۔ اس دور میں بغداد شریف علوم ظاہری اور باطنی کا مرکز تھا اور بغداد میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف، حضور غوث اعظم اور شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے اولیاء کرام موجود تھے۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد پہنچنے کے بعد پیران پیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں ان کے دست حق پر بیعت کی اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں سلوک کی منازل طے کی۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ جب حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیران پیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے بغداد شریف تشریف لائے تو حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھے۔ کتاب سیر میں منقول ہے کہ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی صحبت بھی اختیار کی اور ان کے دست حق پر بھی سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں بیعت کی بھی سعادت حاصل کی۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف میں ایک عرصہ قیام پذیر رہنے کے بعد چشت روانہ ہو گئے اور وہاں حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت کی سعادت حاصل کی۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کو 3 بڑے روحانی سلاسل سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت کی سعادت حاصل ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں سلاسل کے عظیم بزرگوں سے کسب فیض حاصل کیا اور ان کی صحبت بھی اختیار کی۔ پیارے دوستو، حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے القابات بے شمار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لوگ سخی سرور، پیر خانو، شیخ رانوکو، لالاں والی، روہیلاں والی سرکار، لکھی خان اور لکھ داتا جیسے القابات سے پکارتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لقب سخی سرور سے شہرت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سخی سرور کی وجہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ڈیرہ غازی خان کے جس علاقے میں واقع ہے وہ سخی سرور کے نام سے مشہور ہے اور اب اسے باقاعدہ سخی سرور کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سخی سرور کیوں کہتے ہیں؟ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا لقب سخی سرور اسی وجہ سے مشہور ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بھی مال وغیرہ آتا آپ اسے راہ خدا میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سخی سرور کے متعلق یہ بھی روایت مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شادی کے موقع پر جو جہیز وغیرہ ملا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سب غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا تھا۔ پیر خانو، حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لقب پختونوں کا دیا ہوا ہے جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مند تھے۔ عام خیال یہی ہے کہ یہ پٹھان آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیر خان کہتے ہوں گے، بعد میں پیر خان سے پیر خانو ہو گیا۔ لالاں والی سرکار، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کچھ لال موجود تھے جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب لالاں والا مشہور ہوا، جبکہ ایک روایت کے مطابق
نادر شاہ افغانی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2 قیمتی ہیرے بطور نظر پیش کیے، اور اس کے علاوہ سلطان زمان شاہ نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ قیمتی جواہرات پیش کیے، جس سے آپ کا لقب لالا والا مشہور ہوا، روہیلا والا۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ابتدا میں پہاڑوں کی گھاٹیوں کو اپنا مسکن بنائے رکھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روہیلا والا کے نام سے پکارا جانے لگا، جس کے معنی پہاڑ میں رہنے والے کے ہیں، لکھ داتا۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا لقب لکھ داتا کی وجہ تسمیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ملک غوث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے عبادت الہی میں مشغول تھے کہ ایک سائل آیا اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا نام سید احمد سلطان ہے۔ سائل نے عرض کی کہ میں دلی سے تشریف لایا ہوں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ سنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے ایسا کیا کام ہے جو تم نے یوں دور دراز سے سفر کیا؟ اس نے عرض کی کہ مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، آپ مہربانی فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ تم کچھ دیر انتظار کرو، میں ابھی عبادت میں مصروف ہوں، تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم مل جائے گی۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اوراد و وظائف میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا اور اس نے اس سائل سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس سائل نے کہا کہ میں حضرت سید احمد سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ سن کر دلی سے تشریف لایا ہوں اور مجھے 1 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے سائل کی بات سن کر اسے 1 لاکھ روپے دے دیے۔ سائل نے اسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے سمجھا اور کہنے لگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ چنانچہ اسی دن کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھ داتا کے لقب سے بھی مشہور ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ حصول فیض کے بعد بغداد شریف اور پھر چست سے لاہور تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں چند دن قیام کے بعد وزیر آباد کے نزدیک سودرہ میں دریائے چناب کے کنارے قیام کیا اور رات دن عبادت الہی میں مشغول رہے اور یہیں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جوک در جوک حاضر ہونے لگے اور چند ہی دنوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا شعرہ دور دراز تک پھیل گیا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی دلی مرادیں لے کر حاضر ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی مرادیں بفضل خدا پوری فرما دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے ہی اپنے عقیدت مندوں کی روحانی تربیت کا باقاعدہ آغاز کیا۔ لوگ اپنی مرادیں پوری ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ نذرانے غرباء و مساکین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل نے وہ تاثیر عطا فرمائی کہ جو بھی کلمات زبان سے ادا فرماتے وہ فوراً بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتے تھے۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ سودرہ میں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد دھونکل شریف تشریف لے گئے۔ دھونکل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا جس سے کوڑ کے مریض شفا یاب ہونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے پانی کا جو چشمہ جاری ہوا وہاں شاہ جہاں کے عہد میں ایک کنواں تعمیر کروایا گیا جو آج بھی موجود ہے۔ دھونکل میں قیام کے دوران لوگوں کا ایک جمع غفیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی دلی مرادیں پوری فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں کی ایک کثیر تعداد دھونکل میں موجود ہے اور ہر سال جون جولائی میں ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ دھونکل وزیر آباد سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اب یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا نظم و نقش محکمہ اوقاف نے سنبھال رکھا ہے۔ محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس بھی منعقد کیا جاتا ہے جس میں ہزاروں افراد شرکت فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، کتاب خزینۃ الاصفیاء میں منقول ہے کہ ایک روز دھونکل کے نمبردار کا بیٹا لاپتہ ہو گیا۔ وہ نمبردار حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور دعا فرمائیے کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ تم مطمئن ہو جاؤ،
انشاءاللہ چند دنوں بعد تمہیں تمہارا بیٹا مل جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق چند دن بعد اس نمبردار کا بیٹا خود بخود واپس لوٹ آیا۔ پیارے دوستو، حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ تک دھونکل میں قیام پذیر رہے، پھر وطن کی محبت دل میں بھر آئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبائی وطن شاہ کوٹ واپس تشریف لے گئے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہندوستان کے دور دراز علاقوں تک پھیل چکی تھی اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حصول فیض کے لیے حاضر ہوتی تھی۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ جب شاہ کوٹ پہنچے تو آپ کے خالہ زاد بھائی جو کہ آپ کے جانی دشمن ہو چکے تھے، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شہرت دیکھ کر مزید جل گئے اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں کی دشمنی حد سے تجاوز کر گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر شاہ کوٹ کو الوداع کہنے کا ارادہ کیا اور ڈیرہ غازی خان کے نزدیک کوہ سلیمان کے دامن میں واقع ایک قصبہ نہاگا کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہادت تک یہیں قیام پذیر رہے اور یہیں مدفون ہوئے۔ یہ جگہ اب سخی سرور کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں بھی بے حد پذیرائی ملی اور بے شمار لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر مسلمان ہوئے، جن میں ہندوؤں کی ایک کثیر تعداد بھی شامل تھی۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی دلی مرادیں لے کر حاضر ہوتے اور مرادیں پوری ہونے کے بعد نذرانے پیش کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عقیدت مندوں میں مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کی بھی ایک کثیر تعداد شامل تھی۔ پیارے دوستو، مفتی غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاصفیاء میں نقل کیا ہے کہ شاہ کوٹ سے ہجرت کے وقت حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ اور ان کے ایک صاحبزادے سید سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمراہ تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھائی حضرت سید عبد الغنی بھی ساتھ تھے، مگر اس بات کا ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی کسی اور مستند کتابوں میں اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ اور ان کے فرزند کے متعلق کسی بھی مستند کتاب میں کوئی روایات موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان کے حالات کے متعلق کہیں کوئی اور ذکر ملتا ہے۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام جائیداد اور زمین جو شاہ کوٹ میں موجود تھی ویسے ہی چھوڑ کر نہانگا آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام اراضی اور جائیداد پر بعد میں خالہ زاد بھائی قابض ہو گئے تھے۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں کی دشمنی کی وجہ کتاب سیر میں کچھ یوں منقول ہے کہ شاہ کوٹ کے نمبردار کی 2 بیٹیاں تھیں اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سید زین العابدین سے کر دی تھی اور چھوٹی بیٹی کی شادی اپنی کھوکھر برادری کے ایک لڑکے سے کی تھی۔ شاہ کوٹ کے نمبردار کی شاہ کوٹ میں بے شمار اراضی تھی، جسے حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں نے اس طرح تقسیم کیا کہ تمام زرعی اراضی اپنے پاس رکھ لی اور بنجر زمین حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائیوں کو دے دی تھی۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کی بدولت چند ہی دنوں میں وہ بنجر زمین زرعی رقبے میں تبدیل ہو گئی، جسے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی غصے میں آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں نے حاکم ملتان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی، مگر حاکم ملتان چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی اور خالہ زاد بھائیوں کی شکایت کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں نے جب اپنے منصوبے کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آپ کو ستانا شروع کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ درویش ہیں اور دولت کی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے گاؤں کے میراثیوں کو ملایا اور انہیں سکھایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا کر ودھائی یعنی نذرانہ مانگیں۔ جب وہ میراثی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میراثیوں کے ہر مطالبہ کے عوض انہیں دگنا دے کر بھیجا۔ اس واقعے کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں نے جب یوں ناکامی کا منہ دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام جائیداد اور زمینوں کو چھوڑ کر
شاہ کوٹ سے ہجرت کر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فعل کے بعد ان بدبختوں کو سکون نہ ملا اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ بدبخت سمجھتے تھے کہ شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس شاہ کوٹ آئیں اور کسی لشکر کے ہمراہ ان پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے اور ناپاک منصوبے پر عمل کرنے کے لیے نہاگا شریف پہنچ گئے، جہاں انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل و عیال سمیت شہید کر دیا۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں کی دشمنی حد سے جب بڑھ گئی اور وہ ایک لشکر لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے لیے شاہ کوٹ سے روانہ ہوئے، حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت سید عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نگاہ سے کچھ دور واقع قصبہ ودود میں مشغول عبادت تھے۔ ان بدبختوں نے سب سے پہلے حضرت سید عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا۔ حضرت سید عبد الغنی کو ان کے خدام نے اطلاع دی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی دشمنی میں ہاتھ سے بڑھتے ہوئے ایک بڑے لشکر کے ہمراہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ حضرت سید عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت دلیری کے ساتھ اس لشکر کا مقابلہ کیا اور کئی بدبختوں کو جہنم واصل کر کے بعد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سید عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کے بعد یہ بدبخت نگاہ پہنچے اور حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 اصحاب جن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد پیار تھا، وہ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد موجود تھے۔ ان چاروں نے نہایت دلیری کے ساتھ ان بدبختوں کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان 4 اصحاب کے شہید ہونے کی اطلاع ملی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہیں مجھ سے زیادہ بلندی پر دفن کیا جائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے اور نہایت جوان مردی سے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان بدبختوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کے بعد نہایت بے دردی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ اور بیٹے کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے 577 ہجری بامطابق 1181 کو جام شہادت نوش فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ڈیرہ غازی خان کی مغربی سمت کوہ سلیمان کے دامن میں بستی سخی سرور میں مرجع خلائق خاص و عام ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی دلی مرادیں پاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات میں شرکت کے لیے ملک بھر سے دیار غیر لوگوں کی بے شمار ٹولیاں مزار پاک پر حاضر ہوتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات اور لوگوں کی رونق بے مثال ہے، اور بہت کم مزارات پر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جہاں لوگ جوک در جوک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور سکھوں کی بھی بڑی تعداد حاضر ہوتی ہے۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہونے سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت سید عبد الغنی المعروف خان ڈھوڈا کے مزار پر بھی حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خدام نذرانوں وغیرہ کے ذریعے جو رقوم یا لنگر جمع ہوتا ہے وہ غرباء اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص جزام کے مریضوں کے لیے آمدنی کا ایک بڑا حصہ وقف ہے۔ مزار پاک میں 2 بڑی دیگیں ہیں جن میں عرس کے ایام میں کثیر لنگر پکتا ہے۔ ان دیگوں میں لوگ اپنی من پسند اشیاء ڈالتے ہیں جو کہ پکنے کے بعد ایک خاص قسم کا ذائقہ لیے ہوتی ہے۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات میں لوگوں کا جوش و خروش قابل دید ہے اور عموماً لوگوں کے ہاتھوں میں سبز رنگ کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی تعمیر 2 ہندو بھائیوں نے کی، جن میں ایک بھائی پنجاب کا وزیر رہ چکا تھا۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے ملحقہ قبر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کی ہے۔ مزار کی عمارت نہایت دلکش ہے اور مزار کے احاطے میں بے شمار قبور بھی ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں سلسلہ عالیہ سہر وردیہ کے پاکستان میں سفیر شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ پیارے دوستو، شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار
سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے نامور اولیاء میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت سر زمین پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ سہروردیہ کو فروغ حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا حضرت شیخ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے ملتان تشریف لائے اور یہیں سکونت اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قریشی النسل ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم و فضل میں یکتا زمانہ ہے۔ حضرت شیخ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ملتان میں قیام کے دوران 2 صاحبزادے حضرت شیخ جلال الدین اور حضرت شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ ابو بکر کے ہاں حضرت شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کی شادی حضرت مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ہوئی۔ جب تاتاریوں نے ملتان پر حملہ کیا تو حضرت شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی اور خسر کے ہمراہ کوٹ کروڑ تشریف لے گئے، جہاں ان کے ہاں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک 566 ہجری کو ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مادر زاد ولی تھے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ شیر خارگی میں جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینا ترک کر دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب شیخ الاسلام اور کنیت ابو محمد اور ابو البرکات ہیں۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے آباء و اجداد کا شمار عرب کے ممتاز قبیلے قریش سے ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب قصعہ پر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ قصعہ کے 2 فرزند تھے، جن میں سے ایک فرزند عبد المناف ہیں جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور دوسرے فرزند عبد العزا ہیں جو کہ میرے پیر و مرشد کے جد امجد ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم سن تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدائی تعلیم کے لیے مکتب میں داخل کروایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور حفظ قرآن کے بعد درسی کتب کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا وصال ہو گیا۔ ایسے وقت میں ایک شفیق باپ کی جدائی کم سن اولاد کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس صدمہ عظیم کو بڑے حوصلے سے برداشت کیا۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چچا حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر دستار باندھی اور آباء و اجداد کی مسند پر بٹھا دیا۔ مسند پر تشریف فرما ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حسابات کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اپنے چاچے سے گزارش کی کہ وہ ان تمام معاملات کو سنبھال لیں اور مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیں۔ حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے کی مزید تعلیمات کا بیڑا اٹھاتے ہوئے انہیں اس وقت کے مشہور عالم دین حضرت مولانا عبد الرشید کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں بھجوایا۔ حضرت مولانا عبد الرشید کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مدار پاک ملتان کے محلہ کڑا میں واقع ہے اور مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت مولانا عبد الرشید کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی خراسان تشریف لے گئے اور اس دور میں خراسان علوم شریعہ کا بہت بڑا مرکز تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 7 برس تک خراسان میں مقیم رہے اور بے شمار علماء کرام مشائخ عظام کی صحبت سے بھی فیض حاصل کیا۔ خراسان میں 7 برس قیام کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ بخارا تشریف لے گئے اور بخارا کا شمار اس وقت علمی اعتبار سے خراسان سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی تقریباً 8 برس تک بخارا میں مقیم رہے اور ظاہری علوم سے خود کو مزین کیا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف حمیدہ سے بے حد متاثر تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہاؤالدین فرشتہ کے لقب سے بھی پکارتے تھے۔ خراسان اور بخارا کی دینی درسگاہوں سے
حصول علم کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی توجہ باطن کی اصلاح کی جانب فرمائی اور 20 برس تک سخت مجاہدے میں مشغول رہے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ بھی تشریف لے گئے۔ عرفات کے میدان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور 5 برس تک وہیں مقیم رہے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور محدث حضرت مولانا کمال الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ مدینہ منورہ میں 5 برس قیام کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور انبیاء کرام کے مزارات کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ دمشق تشریف لے گئے اور تقریباً 5 برس تک دمشق میں مقیم رہے۔ دمشق میں قیام کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں ایک اضطراری کیفیت پیدا ہو چکی تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں مرشد کامل کے دست حق پر بیعت ہونے کا شوق بھی پیدا ہو گیا تھا۔ مرشد کامل کی تلاش میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی دمشق سے بغداد پہنچے اور اس وقت بغداد میں شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مسند رشد و ہدایت پر فیض تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھتے ہی دل سے بے اختیار آواز اٹھائی کہ تیری منزل یہی ہے اور تو جس کامل کی تلاش میں ہے وہ یہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی اور پھر اسی کیفیت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گلے سے لگایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گلو گیر لہجے میں عرض کی کہ حضور میں اب تھک چکا ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایسے رونے لگے جیسے کوئی گمشدہ بچہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے رونے لگتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، فراق کے بعد وصال اور وصال کے بعد فراق ہے۔ تم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو کہ تمہیں منزل مل گئی ہے، اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو منزل کی تلاش میں بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام مرشد پاک کے پاس صرف 70 دن رہا۔ 70 دن کے اس مختصر قیام کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت عطا فرمایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خرقہ جو خود زیب تن کیا ہوا تھا مجھے عطا فرمایا، اور وہ مصلی جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خرقہ جو انہیں بزرگوں کے وسیلے سے پہنچا تھا مجھے عطا فرما دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر مرید جو عرصہ دراز سے خدمت میں تھے وہ مجھ پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عنایت دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر ان میں سے کسی نے بھی لب کشائی کی جرت نہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے احوال کی خبر ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو اپنے حجرہ خاص میں بلایا اور ایک خادم سے کہہ کر کبوتر منگوائے۔ پھر ان تمام مریدوں کو باشمول میرے ایک ایک کبوتر دیا اور فرمایا کہ اس کبوتر کو اس جگہ جا کر ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تمام مرید کبوتر لے کر چلے گئے اور کچھ دیر بعد سب حاضر ہو گئے اور سب نے اپنے اپنے کبوتر ذبح کر دیے تھے۔ میں اپنے کبوتر کو زندہ لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ہاتھ میں زندہ کبوتر دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا، تم نے کبوتر ذبح نہیں کیا؟ میں نے عرض کی کہ حضور میں نے ایسی جگہ بہت تلاش کی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ سکے، مگر میں جہاں بھی گیا میں نے اللہ عز و جل کو موجود پایا، اور مجھے اس پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں میں اس کبوتر کو ذبح کرتا۔ میری بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بہاؤالدین کو دیکھو، تم لوگ اتنی جلدی ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ مرشد پاک کی یہ بات سن کر تمام مریدوں نے اپنی گردنیں ندامت سے جھکا لیں۔ پیارے دوستو، اس آزمائش کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کو خلوت میں طلب فرمایا اور ایک کٹا ہوا انار دیتے ہوئے فرمایا
کہ بہاؤالدین اسے کھا لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ انار مرشد پاک کے ہاتھوں سے لے لیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے کھانے لگے تو اس میں ایک دانہ زمین پر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دانہ زمین سے اٹھا کر کھا لیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بہاؤالدین، تم نے زمین پر وہ دانہ اٹھا کر کیوں کھایا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ یہ پیر و مرشد کی عطا ہے اور میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دانہ جو زمین پر گرا تھا وہ دنیا تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے جھمیلوں میں مبتلا ہو، مگر چونکہ تم نے اسے تبرک سمجھ کر کھایا ہے تو اب یہ دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اور تم دین و دنیا دونوں کے حاکم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد پاک کی بات سنی تو عرض کی کہ یہ سب پیر و مرشد کی دعائیں ہیں، ورنہ میں اپنی حقیقت سے باخبر ہوں۔ پیارے دوستو، شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمانے کے بعد ملتان جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ملتان کی ولایت تمہارے سپرد ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان روانہ ہوئے تو ایک اور بزرگ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمراہ تھے۔ جب دونوں بزرگ طویل سفر کے بعد نشا پور پہنچے تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر سے باہر قیام کیا، جبکہ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نشا پور کے مشائخ سے ملاقات کے لیے شہر کے اندر چلے گئے۔ شام کو جب حضرت سید جلال الدین تبریزی لوٹے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ کن کن مشائخ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میری ملاقات یوں تو بے شمار بزرگوں سے ہوئی، مگر میں نے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے افضل پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ان سے تمہاری کیا بات ہوئی؟ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بغداد میں اس وقت کون سے ایسے بزرگ موجود ہیں جو سب سے بہتر ہیں۔ ان کے اس سوال پہ میں خاموش رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیوں نہ بتایا؟ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ میرے دل میں اس وقت حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت غالب تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کا ذہن اپنے مرشد کے متعلق سہو کا شکار ہو، اس سے ہمیں کیا توقع ہو سکتی ہے؟ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے علیحدگی اختیار کی اور تنہا ملتان کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی جانب روانہ ہو گئے۔ یوں شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا یہ قول صحیح ہوا جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو اکٹھا روانہ ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم دونوں کے راستے ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان واپس تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہر دل عزیز چچا حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا اور ان کے فرزند حضرت مخدوم عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ گھر و جائیداد کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ حضرت مخدوم عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی شادی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ بی بی کمال خاتون رحمۃ اللہ علیہ سے ہو چکی تھی، اور حضرت مخدوم عبد الرشید کا شمار بھی ملتان کے نامور اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں سے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملتان آمد کے بعد سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی بر صغیر پاک و ہند میں باقاعدہ آمد ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ہدایت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد لوگوں کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم تھے اور ظاہری اور باطنی علوم سے آراستہ تھے۔ لوگوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ رئیس الاولیاء کے لقب سے مشہور ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کی بدولت بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور بے شمار لوگ سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد اولیاء اللہ میں شمار ہوئے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان تشریف لائے
تو ملتان کے علماء آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سے جل گئے۔ انہوں نے دودھ سے بھرا ایک پیالہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ ملتان پہلے ہی علماء و مشائخ سے بھرا ہوا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت گلاب کے پھول موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گلاب کا ایک پھول اٹھا کر اس دودھ کے پیالے پر رکھ دیا اور وہ پیالہ انہیں واپس بھیج دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ان علماء و مشائخ میں دودھ میں پھول کی مانند ہیں اور ہمارا مقام و مرتبہ ان سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ ملتان کے تمام اولیاء اللہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان تشریف لائے، اس وقت ملتان ناصر الدین قباچہ کی حکومت تھی، جو کہ سلطان شمس الدین التمش کا حریف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قلبی میلان حضرت شمس الدین التمش کی جانب تھا، اور اس کی وجہ سلطان شمس الدین التمش کی نیک نامی اور اولیاء اللہ سے قلبی میلان تھا۔ حضرت شمس الدین التمش کا شمار قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں ہوتا ہے۔ ناصر الدین قباچہ ان دنوں سلطان شمس الدین التمش کے ساتھ ذاتی چپکلش کی وجہ سے ان کے خلاف سازشوں میں مشغول تھا۔ ملتان کے قاضی مولانا اشرف الدین اصفہانی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مشورے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کو خط لکھ دیا، جس میں اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی مولانا اشرف الدین اصفہانی نے سلطان شمس الدین التمش کو علیحدہ علیحدہ مکتوب لکھا، اور یہ دونوں مکتوب ناصر الدین قباچہ کے سپاہیوں کے ہاتھ لگ گئے۔ ناصر الدین قباچہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی مولانا اشرف الدین اصفہانی کو بلایا اور ان دونوں خطوط کے متعلق دریافت کیا۔ قاضی مولانا شرف الدین اصفہانی خاموش رہے تو ناصر الدین قباچہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر دے۔ جب اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خط کے متعلق دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک یہ میرا مکتوب ہے اور میں نے اسے اللہ عز و جل کے حکم پر تحریر فرمایا ہے۔ ناصر الدین قباچہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد سلطان شمس الدین التمش کی افواج اور ناصر الدین قباچہ کے درمیان گھمسان کا مقابلہ ہوا اور ناصر الدین قباچہ شکست کھانے کے بعد فرار ہو گیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی ملاقات ناصر الدین قباچہ سے ہوئی تو اس وقت ایک مکھی بار بار ناصر الدین قباچہ کے اوپر بیٹھ جاتی تو وہ اس مکھی کو جتنا بھی اڑاتا تو وہ پھر سے آ کر بیٹھ جاتی۔ ناصر الدین قباچہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ ناصر الدین قباچہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی اپنے چچا زاد حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئی۔ حضرت مخدوم عبدالرشید نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق تمام جائیدادیں اور زمینیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں لاکھوں اشرفیاں موجود ہوتیں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی حیثیت سنگریزوں کی سی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی مال و زر کا لالچ نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقراء اور مشائخ کے قیام کے لیے ایک عظیم الشان حویلی تعمیر کروائی تھی اور خود اپنے اہل و عیال کے ہمراہ ایک حجرہ میں رہائش اختیار کی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کے قصے زبان و زد و عام تھے اور لوگ دور دراز سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی مالی ضروریات سے آگاہ کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے، اور مشہور ہے کہ ایک سوالی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے در سے خالی نہیں لوٹا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو اس نے کہا کہ مجھے اتنی اشرفیاں عنایت فرمائیں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام موبوس ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینے سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خاص جمال کمبور رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور مجھے اس شخص کا مسئلہ حل کرنے دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی تو حضرت جمال کمبو
اس شخص کو اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بتاتے جاؤ، میں تمہیں اشرفیہ دیتا جاؤں گا۔ وہ شخص بامشکل 15 یا 20 انبیاء کرام کے نام بتا سکا۔ حضرت جمال کمبو رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اتنی ہی اشرفیاں عنایت فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت جمال کمبو رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا علم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان بے حد وسیع تھا اور کھانے میں نہایت پرتکلف کھانے پکائے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر سینکڑوں مشائخ اور علماء کرام بھی موجود ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک درویش کو دسترخوان پر دیکھا کہ وہ روٹی شوربے میں تر کر کے کھا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اس دسترخوان میں یہ واحد شخص ہے جو سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تر کی ہوئی روٹی کو کھانوں میں فضیلت حاصل ہے، جو کہ مجھے دیگر انبیاء کرام پر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیگر عورتوں پر حاصل ہے۔ پیارے دوستو، کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور فجر کی سنتوں سے قبل پورا قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے عرض کی کہ حضور ہمیں اپنے مجاہدے کی کیفیت بتائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ فقیر کے لیے مجاہدے کی کیفیت بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، مگر تمہارے جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ میں 20 برس تک ایک پانی کے پیالے اور ایک شٹانگ غذا پر گزارا کرتا رہا، اور یہ میرے مجاہدے کی ابتدائی کیفیت ہے۔ اللہ عز و جل کے بعض خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جو 70 برس تک بھوکے پیاسے رہے اور ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رہے۔ پیارے دوستو، سلطان الشمس الدین التمش نے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ شیخ الاسلام کا منصب قبول کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر توقف فرمایا اور کہا کہ ایک رات کا وقت دو، کیونکہ یہ نہایت اہم ذمہ داری ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر علماء اور مشائخ سے فرمایا کہ تم بھی رات کو استخارہ کرو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کے متعلق فرمایا وہی اسی منصب کا اہل ہوگا۔ الغرض اس رات تمام علماء اور مشائخ نے استخارہ کیا، اور نصف شب کے قریب ان تمام کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو خلت عطا فرمائی اور فرمایا کہ بہاؤالدین، تمہیں شیخ الاسلام کا منصب مبارک ہو۔ سلطان شمس الدین التمش کو بھی خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت ہو چکی تھی، چنانچہ جب قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا نام بطور شیخ الاسلام پیش کیا تو کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ پھر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر شیخ الاسلام کا منصب قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کسی محفل میں عشق کے متعلق گفتگو چلی تو ایک شخص نے اپنے عشق کے تجربات بیان کرنے شروع کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گفتگو ختم ہونے پر فرمایا کہ عشق کی کیفیت ہر ایک پر جدا گانا ہے، مگر عشق حقیقی یہی ہے کہ عارف حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر غلبہ کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ زبان سے اس ربائی کے الفاظ نکلے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو تجھے پہچان گیا وہ اس جان کا کیا کرے گا، بیوی بچوں اور گھر کا کیا کرے گا، تو نے اسے اپنا دیوانہ بنا کر دونوں جہان بخش دیے، مگر تیرا دیوانہ دونوں جہان کا کیا کرے گا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ عشق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے غلبہ کی کیفیت ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بروز محشر بعض عاشقوں کی گردنوں میں نور کی زنجیریں ہوں گی اور ملائکہ انہیں جنت کی جانب کھینچیں گے۔ وہ عاشق ان زنجیروں کو گردنوں سے اتار کر عرش کے نیچے چلے جائیں گے اور اپنے دل کو دیدار الہی سے سکون پہنچائیں گے، اور پھر حکم ہوگا کہ انہیں نور کی مزید زنجیروں سے باندھ دیا جائے۔ پھر ان کی گردنوں میں بے شمار زنجیریں ڈال دی جائیں گی
پھر جب انہیں کھینچا جائے گا تو یہ شور مچائیں گے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ دیدار کا وعدہ تو جنت میں تھا، اور پھر یہ عاشق اس ندا کو سننے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اپنے مقصد حقیقی کو پا لیں گے۔ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب سمرقند میں مقیم تھے تو وہاں جذام کے مریضوں کا ایک گروہ آبادی سے الگ تھلگ ایک غار میں مقیم تھا۔ لوگ جذام کی وجہ سے ان سے ملنے سے کتراتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ اس غار میں تشریف لے گئے۔ جذام میں مبتلا لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ پھر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کوئی درویش ہیں، ورنہ لوگوں نے تو ہم سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک موجود ایک تالاب سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان جذام کے مریضوں سے کہہ دیا کہ اس تالاب سے غسل کرے۔ ان جذام کے مریضوں نے اس تالاب سے غسل کیا تو اللہ عز و جل نے ان کا دائمی جذام کا مرض بھی رفع کر دیا۔ پیارے دوستو، کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں اکٹھے شریک تھے، اور دونوں حضرات کا گزر ایک دریا کے کنارے اس جگہ سے ہوا جہاں دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور سطح آب پر چلتے ہوئے دریا کے پار چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس موقع پر کرامات کا اظہار کیسا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ حضرت، یہ جگہ چوروں کا مسکن ہے اور نہایت خطرناک ہے، یہاں کرامات کے اظہار میں کوئی حرج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی بات سنی تو سطح آب پر قدم رکھتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ کوئی بھی سید آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی خوب خدمت کرتے اور بوقت رخصت اسے اشرفیاں بھی عطا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ملتان میں قحط پڑ گیا۔ ایک نو مسلم کمہار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں غریب سید ہوں اور فاقہ کشی سے تنگ آ چکا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام کو حکم دیا کہ ان کو 2 خلعتیں عطا کرو، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بے شمار اشرفیاں دے کر رخصت کیا۔ جب وہ چلا گیا تو ایک شخص بولا کہ حضرت، یہ فلاں کمار ہے اور اس نے کچھ عرصہ اسلام قبول کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کی حقیقت جانتا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہمراہ سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں موجود تھا۔ اسی دوران کچھ علماء نے آپ سے پوچھا کہ نظر کیمیا کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے مجھ سے فرمایا کہ فرید، جاؤ جو غلام سب سے زیادہ مجہول نظر آئے اسے خرید لاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سونے کا ایک سکہ مجھے دیا۔ میں گیا اور ایک مجہول غلام خرید لے کر آیا۔ وہ غلام غیر مسلم تھا اور شکل سے احمق نظر آتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلام کو اپنے سامنے بٹھایا اور کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل کیا۔ جب اس غلام نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پشت پر تھپکی دی اور فرمایا کہ یہ علماء تم سے جو بھی سوال کریں ان کا جواب انہیں دو۔ غلام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی جانب دیکھا اور کہا کہ جو حکم ہو۔ پھر علماء نے اس غلام سے سوال کیے اور وہ غلام نہایت روانی کے ساتھ ان کے سوالات کا جواب دیتا رہا۔ علماء حیران تھے کہ یہ نو مسلم اور جہل کس طرح شرعی مسائل بیان کر رہا ہے اور ان کے سوالات کا جواب دے رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تم نے دیکھ لیا کہ نظر کیمیا کیا ہے۔ پیارے دوستو، بغداد سے کچھ لوگ ملتان کی طرف عازم سفر ہوئے تاکہ وہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی زیارت کر سکیں۔ وہ لوگ راستہ بھول گئے اور بھٹکتے ہوئے ایک صحرا میں جا پہنچے۔ اس صحرا میں نہ کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی پانی کا چشمہ تھا۔ یہ لوگ اس صحرا میں بھٹکتے رہے مگر باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ جب یہ لوگ بھوک اور پیاس سے بے حال ہو گئے تو انہوں نے آسمان کی جانب نگاہیں اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، ہم تو تیرے نیک بندے کی زیارت کے لیے نکلے تھے،
اور ہم اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے اس نیک بندے کے وسیلے سے ہماری مصیبت دور فرما۔ ابھی وہ دعا مانگ رہے تھے کہ ایک درویش نمودار ہوئے اور ان کے ہاتھ میں پانی کا ایک برتن تھا۔ ان درویش نے وہ پانی انہیں دیا، اور جب پانی پینے کے بعد ان کے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے درویش سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ درویش نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا اور ایک جانب چل دیا۔ وہ لوگ اس درویش کے پیچھے چل دیے اور کچھ دیر بعد ایک شہر میں پہنچ گئے۔ جب وہ شہر میں پہنچے، وہ درویش ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب یہ لوگ ملتان میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صحرا میں ان کی مدد کرنے والا درویش کوئی اور نہیں بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو یوں حیران ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قدرت بے مثل ہے۔ اگر کوئی اس کی قدرت کو دیکھ لے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس راز کو سینے میں پوشیدہ رکھے۔ وہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ سمجھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ پھر جب وہ بغداد واپس پہنچے تو انہوں نے بغداد میں جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ راز فاش کیا۔ پیارے دوستو، سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے درویشی کے 70,000 مراتب طے کیے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی قوت اتنی تھی کہ تمام مراتب میں اپنے کمال کو پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اگر آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے تو بے حجاب مشاہدہ کرتے، اگر زمین پر نگاہ ڈالتے تو تخت الثری تک تمام اشیاء کا مشاہدہ کرتے۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درویشی کا مرتبہ اس سے بلند ہے اور یہ تو ایک ادنا درجہ ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 96 برس کی عمر میں 7 صفوت المظفر 661 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت ایک شخص خانقاہ کے دروازے پر آیا اور اس نے اس عارف حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دریافت کیا۔ جب حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو اس شخص نے ایک رکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، اور حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ وہ رکہ لے کر والد بزرگوار حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس آئے اور انہیں وہ رکہ دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رکہ پڑھا تو خاموش ہو گئے۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے باہر نکل کر اس شخص کو ڈھونڈنا چاہا، مگر اس شخص کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اسی دوران ندا سنائی دی کہ دوست کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف جب حجرہ میں واپس لوٹے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے۔ شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی طور پر جب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی وصال کی خبر ملی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو فرمایا کہ بھائی بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور خلیفہ اکبر حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ مسند رشد و ہدایت پر فائز ہوئے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار پاک پرانا قلعہ ملتان کے سامنے واقع ہے اور مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی شادی اپنے چچا زاد حضرت بی بی کمال خاتون سے ہوئی، جن سے حضرت شیخ صدر الدین عارف، حضرت شیخ علاء الدین، حضرت شیخ شہاب الدین، حضرت شیخ برہان الدین پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری شادی حضرت بی بی شہر بانو رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جن سے حضرت شیخ قدو الدین محمد، حضرت شیخ شمس الدین، حضرت شیخ برہان الدین، حضرت شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام اولادوں سے ماں سوائے حضرت شیخ برہان الدین اور حضرت شیخ ضیاء الدین کئی اولیاء پیدا ہوئے۔ حضرت بی بی شہر بانو رحمۃ اللہ علیہ سے 2 بیٹیاں حضرت نور بی بی اور حضرت سلطان بی بی رحمۃ اللہ علیہ توولد ہوئیں۔ حضرت نور بی بی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح حضرت سید فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، جن سے حضرت سید کبیر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت سلطان بی بی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح حضرت حمید الدین سلطان الطارقین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، جن سے حضرت شیخ نور الدین پیدا ہوئے۔
حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام اولاد کی روحانی اور باطنی تربیت خود فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت صدر الدین عارف سہروردی مسند نشین ہوئے۔